معزز سامعین کرام، خصوصاً حضور کنز الفقہا، ماہر علم و فن، تلمیذ امام علم و فن حضرت علامہ مفتی محمد قاضی شہید صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی و مولانا سید فرقان علی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ حرز من لا حرز لا، یا کنز من لا کنز لا، عز من لا عز لا، یا ملتجا امداد کن۔ قوت بے قوتا، اے ثروت بے ثروتا، اے پناہ بے کسا، اے غمزدہ امداد کن۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ گوہربار میں درود و اسلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں، جن کے بارے میں شاعر دربار رسالت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ کو تمام عیوب و نقائص سے اللہ جل وعلا نے پاک پیدا فرمایا، گویا آپ جیسا چاہتے تھے ویسا پیدا فرمایا۔ اس کی نقاشی اور ترجمانی کرتے ہوئے قاطع کفر و بدعت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت سیدنا اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں: یا رسول اللہ لم یات نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج تغا، من بے کس طوفا ہو شربا، مجدھار میں ہوں بگڑی یہ ہوا، مری نیا پار لگا جانا، انفی عطشیوں و سخا کا عتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم، برسر ہارے رم جھم رم جھم، برسر ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، یا شمس نظرت الى لیلی چبتی برسی عرض بکنی، تیرے جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نادل ہو نہ جانا، میری شب نے نادل ہو نہ جانا، لک بدر فی الوجہ الاجمل، خطہار اے محضل پہ ابر اجل، تیرے چندر چند پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، القلب شجی والہم شجو، دل زار چنا جا زیر چنو، پت اپنی بے پت میں کاسے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، الروح فدا کا فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، میرا تن من دھن سب بھوک دیا، میرا تن من دھن سب بھوک دیا، میرا تن من دھن سب بھوک دیا، الروح فدا کا فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، میرا تن من سب بھوک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کت میرے علی کت تیری ثنا گستاخ اکی کت جا اڑیا۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ گوہربار میں نہایت یہ چھوٹے انداز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیں نچھاور کریں اور پڑھے با آواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں کسی کا غم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ جو بھی کام کرتے ہیں بے خوف کرتے ہیں، وہ کسی سے حق گوئی میں پیچھے نہیں آتے ہیں، جہاں پہ خلاف شرع کام دیکھتے ہیں وہ بے خوف و خطر بتاتے ہیں، یہ خلاف شرعی کام ہے۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ
عطا فرمائیے۔ تو حضور مفتی اعظم اس کے آئینہ دار نظر آئیں گے کہ آپ نے جہاں کہیں بھی ایسا دیکھا کہ کسی نے خلاف شرعی کوئی کام کیا، بے خوف و خطر آپ نے فرمایا کہ یہ حق شرع کے خلاف ہے، یہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ایک آفتاب، ایک ایسے روشن آفتاب ہے کہ میں تو کیا ہے، میں تو کیا ہوں، مجھ جیسے ہزاروں ذرہ ناچیز حضور مفتی اعظم کے تذکر و تعارف، ہم جیسے ہزاروں ناچیز کے حضور مفتی اعظم تذکر و تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ایک شاعر کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں، میری نزال تیری بزم اور لن ترانیاں، میری نزال تیری بزم اور لن ترانیاں، میں نقشے پائے رہ روا تو افسر جہانیاں، میں نقش پائے رہ روا تو افسر جہانیاں۔ حضرت فقیہ اعظم ہند، نائب مفتی اعظم ہند، علامہ شارع بخاری حضور مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حق گوئی اور بے باکی میں ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے، لیکن ایک واقعہ انہی سے نقل کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ 1945 عیسوی میں حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حرمین شریفین تشریف لے جاتے ہیں حج و زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نجدی حکومت نے حجاج اکرام پر ٹیکس لاگو کر دیا ہے، انہیں ٹیکس دینے کے لیے کہا ہے، اس کی مخالفت وہاں کوئی نہیں کر رہا ہے۔ علماء حرمین شریفین مصلحت کے تحت خاموش ہے، لیکن حضور مفتی اعظم اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنے متاع لوح و قلم کو لے کر کے میدان میں اتر آتے ہیں اور وہی سنت ادا کرتے ہیں جو کبھی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الدولۃ المکیہ لکھ کر کے ساکت کر دیا تھا باطلوں کو، جس طرح سے حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کفل الفقیہ الفاہم لکھی تھی، اسی طرح سے آج ان کا لاڈلا حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت علامہ مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین میں ہے۔ جب وہاں کی نجدی حکومت نے حجاج اکرام پر ٹیکس لاگو کر دیا تو آپ نے ایک مجلد مبرہن کتاب لکھی جس کا نام رکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے القنابل الذریہ، القنابل الذریہ علی اوسان النجدیہ، یعنی اس کتاب سے آپ نے نجدی کے دندان شکن جواب دیا، اس کی زمین پر تہلکہ مچ گیا، زلزلہ آ گیا، گویا کہ حضور مفتی اعظم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ آئینے جمع مردہ حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بھوے اسد اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا اکبر۔ نعرے سارت، نعرے غوثیہ، وہ جس کی فقیری میں بھوے اسد اللہ، یہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، لیکن آپ کی عکس جمیل ہے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی بھی ذات کو دیکھیے۔ یہ فیضان ملا تھا در سرکار مفتی اعظم ہند سے کہ حضور تاج الشریعہ نے بھی حق گوئی اور بے باکی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جہاں جیسی بات آئی وہاں پہ آپ نے ویسے ہی جواب دیا، دندان شکن جواب دیا، تمام کے تمام باطلان کو زیر کیا اور زمانے کو بطور تحدیث یہ فرماتے ہوئے اور سب کو یہ بتاتے ہوئے آپ تشریف لے گئے کہ زمانے والوں سنو کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ آج اگر اسی حق گوئی اور بے باکی کے وصف کو آپ کسی شخص میں دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اس وصف کے حامل اس دور میں اگر میری نگاہ کسی کو دیکھتی ہے تو وہ قاضی القضات فی الہند ہے، وہ حضور قائد ملت ہے، یعنی علامہ اسد رضا خان آج کے دور میں ان کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چاہے وہ حکومت کا مسئلہ ہو، دیابنا کا مسئلہ ہو، وہابیہ کا مسئلہ ہو، کسی
سے کوئی بھی آپ نے سمجھوتا نہ کیا اور ببانگ دول زمانے کو بتا دیا کہ آج مفتی اعظم اور حضور تاج الشریعہ کا عکس موجود ہے. حق گوئی اور بے باکی میں پیچھے نہیں آئیں گے بلکہ جب تک رہیں گے زندہ تب تک یہ پیغام دیتے رہیں گے. آئینے جواب اردہ حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. تاراب سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد بہت